اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اس مقصد کو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 تک بسم اللہ ملا کر ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی۔ تو آج ہم وہیں سے آگے شروع کریں گے، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان یہ پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضی طبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، تو عقل کا تقاضا اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کاموں میں بھی مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اسی عقل کے تقاضے اور طبیعت کے تقاضے کو ایاک نستعین میں ذکر فرمایا گیا۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور اعانت یعنی مدد طلب کرنے کے لائق صرف وہی ذات ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں، اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ عام بات ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادات کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 عبادات بہت ہی اہم عبادات ہیں۔ اس لیے عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کی امید اس طرح کی ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ضروری سمجھے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور مدد مانے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنے مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، اور نہ ہی وہ افعال کرے
کسی دوسرے کے لیے جو انتہائی تذلل کی علامت ہیں، جیسے رکوع اور سجدہ کرنا۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غرض انسان کو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ اللہ ایک واحد ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو جب وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے اپنے سر نہ جھکائیں۔ اس کے بعد آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، وہ یہ ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گم ہو گئے۔ ان تینوں آیتوں میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور ائمہ مؤمنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کے بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ دیکھا جائے تو انبیاء جو ہیں وہ تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ خود بھی ہدایت پر ہوں گے۔ تو یہاں پر اس بات پہ سوال کیا گیا ہے کہ انبیاء کے لیے ہدایت کیوں طلب کی گئی؟ تو اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصل معنی کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو ہدایت کا یہ ہے کہ ہدایت عام ہے، جو کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ سب کو شامل ہے۔ یہاں پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان بے جان اور بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات سے واضح کر دیا ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات بھی رکھتا ہے اور احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں عقل و شعور کم ہے یا جن چیزوں میں بالکل ہی نہیں ہے، جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا۔ احکام کا مکلف صرف پوری کائنات میں 2 چیزیں ہیں، ایک جن اور دوسرا انسان۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو اور جنوں کو احکام کا مکلف بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ اپنے احکام الہیہ میں بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں ہے، ان کو بے عقل اور بے شعور کہا جاتا ہے، تو پھر ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری قسمیں، مطلب جن میں جان نہیں ہے تو وہ عقل و شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بغیر عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، ادراک و احساس بھی ہے، اور عقل و شعور بھی ہے، مگر بعض کائنات میں جوہر اتنا کم ہے اور اتنا مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شریعہ کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔
الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات سب کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورۃ الاعلیٰ میں ان الفاظ سے ارشاد ہوا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح بیان کیجئے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدی، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمت تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی ہے۔ تو اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف یعنی ہر قسم اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے۔ پہلا درجہ ہم نے ہدایت کا معلوم کیا کہ وہ عام ہے، تو دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذویل العقول کہلاتی ہیں۔ ذویل العقول سے مراد ہوتا ہے وہ چیزیں جو کہ عقل و شعور رکھتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کے متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے، مثلاً والذین اہتدوا زادہم ھدی ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایات کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخری عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ تو ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اول تو یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے عام فہم کیا گیا ہے، یعنی سارے ہی اس میں شامل ہیں، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا ہے جس میں ناواقف کو تعرض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام اور خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود دور ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں، ان میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ حق تعالی شاء کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسرا درجہ ہدایت سے متعلق ہے، یعنی جو ہدایت دینے کا عمل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، انبیاء اور رسول صرف ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہی ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟
تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ صراط مستقیم سے سیدھا راستہ مراد ہے جس میں کوئی موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی ہے کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے کہ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعیین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا یہی حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو کنبار کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے ان کو ہی خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانیں، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ انہی کو خدا بنا لیں۔ تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسیانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا راستہ ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اعتبار سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر ختم ہو گئی ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفسیر کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔